شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں اور قرآن پاک بما ترجمہ اور سیرت نبی کی کتابیں پڑھا کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حامد نے لاہور سے شیئر کی، اور حامد کہتے ہیں کہ مجھے تقریباً 50 سال گزر گئے ہیں، میں لاہور میں رہتا ہوں، اور میرے والدین، میرے بچے، ہم سب لوگ لاہور کے ہی بیسیکلی وہیں کے رہنے والے ہیں۔ اور انڈیا پاکستان کی جو بھی وہ ہوئی پارٹیشن ہوئی وہ بھی میں نے بھی دیکھی، اور تب میں چھوٹا تھا کافی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ابو اور میں، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے تجربے کیے خوفناک چیزوں پر بھی، اور میرے ابو بیسیکلی ایک عامل تھے۔ میرے ابو کی زندگی کی اتنی خوفناک کہانیاں ہیں کہ اگر آپ سنیں تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میرے ابو کے ساتھ جو ایک خاص واقعہ پیش آیا اپنی پوری لائف میں، جتنا بھی انہوں نے عامل کا کام کیا، لوگوں کی مدد کی، وہ ایک سخت عامل تھے۔ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جب وہ یہ کام کرتے تھے تو ان کے پاس ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے اپنے اپنے مسئلوں کے حل کے لیے۔ تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تب کی بات ہے جب ابو ہی واحد اس علاقے میں، لاہور گول باغ کے قریب ہی ہم لوگ رہتے ہیں، اور اس علاقے میں ابو ہی ایک واحد عامل تھے جن سے کام 100% ہوتا تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے، اپنی جو بھی پریشانی ہوتی تھی وہ ان کو بتاتے تھے، اور وہ جو بھی موکلات کے ذریعے کام کرتے تھے وہ لوگوں کے مسئلے حل کر دیتے تھے۔ اور میرے ابو بہت سخت مزاج کے تھے۔ میرے ابو نے جب عامل تھے وہ، اور تب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے گزارتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد ہم بچے ہوئے تو انہوں نے اس کام سے بریک لے لی اور اس کام کو فی الحال چھوڑ دیا۔ جب ہم لوگ اس قابل ہو گئے کہ ہم اب خود گزارا کر سکتے ہیں، ہمیں انہوں نے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، تو اس کے بعد میرے ابو جی پھر اکیلے ہو گئے، وہ ایک الگ گھر میں رہتے تھے۔ اب ان کی زندگی کے 2-3 واقعات ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کے لسنرز اس کو سنیں گے، وہ بہت خوفناک اور دلچسپ ہیں۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ شروع میں جب اکیلے رہتے تھے، وہ جب اس قابل تھے کہ وہ اکیلے رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک الگ گھر لے لیا تھا، اور اپنا الگ گھر لینے کے بعد وہ جو بھی عمل کرتے تھے، ایک دن ان کا کہنا تھا کہ مجھے حاجت پیش آئی۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو ٹائم مجھے لگا کہ جیسے فجر کی اذانوں کا ہونے والا ہے، تو میں نے سوچا کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، وضو بھی کر لیتا ہوں اور نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن جب میرے والد صاحب باہر کھیتوں میں، تب وہ وقت تھے، حاجت کے لیے گئے، تو جیسے ہی وہ فارغ ہوئے اور وہ واپس آنے لگے تو ان کو اپنے پیچھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ آواز اس طرح تھی کہ جیسے درخت سے کچھ نیچے گرا ہو۔ انہوں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ جو چیز تھی وہ آم کے درخت تھا، اور اس سے جیسے آم نیچے گر رہے ہوں۔ آم نیچے گرے، انہوں نے جا کر دیکھا ان کے پاس ایک ٹارچ تھی جس سے انہوں نے دیکھا، جس کی مدد سے تو واقعی کچھ آم درخت سے نیچے گر رہے تھے۔ میرے ابو کو پیچھے سے ایک آواز آئی اور ان کو کچھ قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان قدموں کی آوازیں سن کر ابو نے پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے جیسے ہی اپنی ٹارچ سامنے کی تو ایک عورت تھی، اور وہ عورت بڑی تیزی سے چل کر ابو کی کمر کی طرف آ گئی۔ میرے ابو جو کہ عامل تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ غیر مری مخلوق ہے اتنی رات کو، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میرے ابو نے اس کی بات کا جواب دیے بنا آم اٹھانے اکٹھے کر دیا اپنی جھولی میں، وہ آم اکٹھے کرنے لگے۔ تو اتنے میں وہ پیچھے سے عورت بولی کہ مجھے بھی آم دے دو، میں بھی آم لینا چاہتی ہوں۔ تو ابو نے اس کو کہا کہ آؤ اور لے لو۔ جیسے ہی وہ میرے ابو کے پاس آگے آئی آم اٹھانے کے لیے، تو میرے ابو نے اس کی چوٹی کو کاٹ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائن کی ساری طاقت اس کی چوٹی کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اس کی چوٹی سے انہوں نے جیسے ہی اس کو کاٹا تو ڈائن تو اب ان کے سامنے اس کی بری حالت تھی، اور وہ معافی مانگ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، اور میں نے غلطی کی تو مجھے میری چوٹی واپس کر دو۔ میرے ابو نے کہا کہ میں بالکل تمہاری چوٹی واپس نہیں کروں گا، تم اب میری بندی بن کے رہو گی، اور میں تمہیں جو جو کام کہوں گا تم وہ کرو گی۔ جس پہ ڈائن نے کافی منتیں کرنے کے بعد اب یہ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، میں تمہاری
سارے کام کروں گی اور اس کے بعد تمہیں مجھے سارا دن کام کہنا پڑے گا۔ اگر تم مجھے سارا دن کام نہیں کہو گے تو اس کے بدلے میں جو تمہیں کہوں گی تمہیں وہ کرنا پڑے گا۔ جس پہ میرے ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں۔ اب وہ اس چوٹی کو گھر لے گئے اور وہ جو ڈائن تھی وہ بھی چڑیل میرے ابو کے ساتھ ان کے گھر میں چلی گئی۔ میرے ابو سے کپڑے دھونے کا کہتے تھے تو 5 سیکنڈ میں وہ کپڑے دھو دیتی تھی۔ کھانا بنانے کا کہتی تھی، جو کچھ بھی کہتی تھی وہ منٹوں سیکنڈوں میں کر دیتی تھی۔ پلک جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے وہ کام ہو جاتا تھا۔ اور اب وہ فارغ کہتی تھی کہ میں نہیں بیٹھوں گی، تو مجھے فارغ بٹھاتے ہو، اب میں فارغ نہیں بیٹھوں گی۔ میرے ابو اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اب کہتے تھے کہ میں کس سے مشورہ لوں، آخر یہ تو مجھے 1 سیکنڈ بھی اب نہیں بیٹھنے دے رہی اور یہ تو پلک جھپکتے سارے کام کر دیتی ہے۔ تو میرے ابو کسی اپنے سے بڑے ماہر بزرگ کے پاس گئے اور ان کو جا کر انہوں نے ساری بات بتائی اور یہ کہا کہ اب آپ ہی مجھے بتائیں میں کیا کروں، وہ مخلوق تو مجھے ٹکنے نہیں دے۔ تو ان عامل نے میرے ابو سے یہ کہا جو ان سے بھی بڑے عامل تھے، ان کا کہنا تھا کہ تم اس چڑیل کو پھر ایک اور کام کہو۔ جب وہ تمہارے گھر کے سارے کام کر لے تو اس کے بعد ایک بانس اپنے صحن کے اندر لگا دو اور اس کو کہو کہ اس بانس کے اوپر تم تب تک اترتی اور چڑھتی رہو گی جب تک میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اس طرح وہ تمہاری جان چھوڑ دے گی اور جو کام ہوگا وہ کر دیا کرے گی، تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ میرے ابو نے اپنے گھر کے اندر ایک بانس لگایا، کافی اس کی اونچی ہائٹ تھی، اور کہا کہ تم اس بانس کے اوپر چڑھتی بھی رہو گی اور سارا دن نیچے اترتی رہو گی۔ چڑیل اسی طرح کرتی تھی وہ ڈائن، اور ایک دن بدقسمتی سے ایک بچہ میرے ابو کے صحن کے احاطے کے بالکل سامنے، بچے جیسے کھیلتے ہیں اسی طرح وہ کھیل رہے تھے۔ ان وقتوں میں جو دیواریں تھیں وہ کافی چھوٹی ہوا کرتی تھیں، وہ زیادہ اونچی نہیں ہوتی تھیں۔ وہ بچہ کھیل رہا تھا، اب اس نے نوٹس کیا کہ بانس کا جو وہ ایک ٹول بنا کر درمیان میں رکھا گیا ہے وہ خود بخود ہل رہا ہے، اور اس کے ہلنے سے وہ اس کو اب عجیب فیل ہو رہا تھا کہ یہ کیوں ہل رہا ہے۔ تو وہ بچہ اپنے دوستوں سے یہ کہنے لگا کہ تم لوگ بھی نوٹس کرو، یہ جو سامنے بانس لگا ہوا ہے یہ خود بخود ہل رہا ہے، اور یہ کیوں ہل رہا ہے ایسا مجھے جا کر اب دیکھنا ہوگا۔ ان بچوں نے کہا کہ یہ عامل صاحب کا گھر ہے، ادھر مت جاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کتنے سخت ہیں، اگر تم ادھر جاؤ گے تو کوئی نقصان نہ ہو جائے، یقیناً ان کی کوئی مخلوق ہوگی جو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ تو اس بچے نے کہا نہیں، اب تو میں ضرور دیکھوں گا۔ جیسے ہی وہ بچہ اس بانس کو دیکھنے کے لیے اس نے اس دیوار کے سوراخ میں سے یا دروازے کے سوراخ میں سے اندر کی طرف دیکھا تو ایک اور آنکھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نظارے کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوا اور پیچھے کی طرف گرا۔ اس کی جو شلوار تھی وہ وہاں باہر ایک جگہ بنی تھی جو کہ وہ کہتے ہیں میرے ابو نے بنائی تھی، ایک چکی نما چیز تھی جس کے نیچے وہ اپنا سارا جو گودام، وہ جو چیزیں تھی نا گندم وغیرہ، وہ ادھر اکٹھے کرتے تھے پہلے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ادھر وہ چیزیں وہ نہیں رکھتے تھے۔ تو جیسے ہی بچہ ادھر گرا اور اس کی شلوار اس چکی نما چیز میں اٹکی تو اس نے زور سے اس کو کھینچا تو وہ جگہ اب کھل گئی ساری، اور جیسے ہی کھلی تو اس کے بیچ میں اس چڑیل کی چوٹی تھی جس کو 1 سیکنڈ میں لے کر وہ غائب ہو گئی اور بچے کو بھی لے کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب جو میرے بابا تھے وہ جان چکے تھے کہ وہ اپنی چوٹی لے کر یہاں سے چلی گئی ہے، یقیناً اب وہ کچھ غلط کر دے گی، وہ کسی کو رکنے نہیں دے گی، وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میرے والد صاحب کی زندگی میں یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس کے بعد ان کی شادی بھی ہوئی، لیکن ابو نارمل نہیں رہے اور وہ بیمار ہی رہتے تھے۔ خیر جب وہ بچے کو بھی لے گئی اور سب جگہ بچے کا شور پڑ گیا کہ آخر وہ بچہ کدھر گیا، تو وہ جو والدہ تھی اس بچے کی وہ بہت روتی تھی، چیختی تھی کہ مجھے میرا بچہ واپس لا کر دو۔ تو جو میرے بابا تھے انہوں نے کہا کہ تم شور مت ڈالو بہن، میں اس کو جیسے بھی ہوا واپس لے کر آؤں گا۔ میرے ابو اب اسی آم کے درخت پر گئے، اور جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب گئے تو وہ جو مخلوق تھی وہ اب اس بچے کے اندر آ چکی تھی، اور وہ بچہ بالکل آم کے درخت کے ٹاپ پر بیٹھا تھا۔ کافی بڑا آم کا درخت تھا اور اگر وہ اس سے نیچے گرتا تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی۔ اس بچے کا کہنا تھا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے میری چوٹی کاٹی اور اس کے بعد تم نے مجھے بہت سے کام کروائے، اپنی بندی بنا کر رکھا، اب میں تمہاری قید سے آزاد ہو چکی ہوں، اب تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے ابو نے جیسے کیسے اس کے ساتھ وہ جنگ لڑی اور اس بچے کی جان بچائی، اور بڑی مشکل سے وہ چڑیل بھی انہوں نے دوبارہ قید کر دی اور وہ بچہ بھی بچا لیا۔ وہ بچہ تو بچ گیا،
لیکن میرے ابو کی پھر حالت بہت خراب ہوئی، اتنے بیمار ہوئے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی باڈی کے اندر تو خون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لڑائی میں ان کے اندر سے بالکل خون ختم ہو چکا تھا، وہ موت کے منہ سے دوبارہ نکلے، اور اس کے بعد میرے دادا نے ان کو کہا کہ تم اب یہ کام نہیں کرو گے۔ ان کی شادی ہوگی اور شادی کے بعد انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، کافی عرصہ چھوڑا، اور پھر اس کے بعد جب ہم بڑے ہو گئے تو پھر ان پر ایک بھوت سوار ہوا اور انہوں نے پھر وہ کام شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے قریب ہی ایک گھر لے لیا، اپنا گھر لیا، اور کہا کہ ادھر تم لوگ نہیں آیا کرو گے، جب بھی آنا ہوگا میں خود تم لوگوں کو ملنے کے لیے آیا کروں گا۔ ہم لوگ اس بات پہ خوش تھے کیونکہ وہ اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد بڑی مشکل سے ٹھیک ہونا، پھر سے اس کام کو شروع کرنا، سب نے خیر بہت منع کیا۔ پھر میرے ابو جب اس کام میں دوبارہ گئے تو یہ کام ان کے لیے پھر ایسے ثابت ہوا کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ میرے ابو کے پاس ایک ایسا کیس آیا جس میں بتایا گیا کہ ان کے علاقے میں وہاں پر بھی ایک چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ چڑیل جس کو دیکھ لیتی ہے اس کی آنکھوں سے اور منہ سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ میرے ابو نے بتایا کہ ایک لڑکی میرے ابو کے پاس آئی اور اس کا کہنا تھا کہ جو اس کی دادی تھی وہ ڈائن تھی۔ وہ ڈائن اس طرح نہیں تھی کہ وہ ایک قدرتی طور پر جیسے یہ مخلوقات ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں تھی، بلکہ وہ عملیات کے ذریعے ڈائن بنی تھی، اور اس کو بھی عملیات کا شوق تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ گندے عملیات کرتی تھی، اور گندے عملیات کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ایک ڈائن کے روپ میں ڈھال لیا۔ اس میں اس کا یہ تھا کہ وہ ایک پتہ نہیں کسی ایسے شخص کے پاس گئی جو کہ کالے جادو کا ماہر تھا، اور اس میں اس کی دادی دن رات ناپاکی میں رہی۔ ناپاکی میں رہنے کی بہت سی اقسام ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز قسم یہ تھی کہ وہ پاخانہ اپنے سارے جسم پر مل کر اور اس کے بعد اسی کے ساتھ نہاتی تھی، پاخانے کے ساتھ یورن کو اکٹھا کیا تھا اس عامل نے، اور اسی کے ساتھ نہاتی تھی، اور کتنے مہینے اسی پاخانے کے اندر رہی تھی اپنے جسم پر اس کو لگا کر۔ اور پھر اس کے بعد اس کے وش میں ایک ایسی چڑیل، ایک ایسی ڈائن آئی جس نے اس کو بھی ڈائن بنا دیا۔ پورے علاقے میں ان کی دادی مشہور ہو چکی تھی کہ وہ ایک ڈائن ہے، اور وہ جس کی طرف دیکھتی تھی اس انسان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اور وہ لڑکی جو آئی تھی وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس کی جو دادی تھی یہ ڈائن، وہ اس کی شادی وہاں ہونے نہیں دے رہی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گی، اور اس نے ان کو مارنے کی کئی دفعہ کوشش بھی کی، لیکن اللہ کی طرف سے وہ بچ جاتے تھے۔ اب اس لڑکے کے اوپر اس کا وار چل گیا، جس سے اس لڑکے کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میری دادی نے صرف آنکھیں بھر کر اس لڑکے کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے، منہ سے، ناک سے خون شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ یہ بتاتی تھی کہ میری دادی اپنا ناخن جس کی طرف دیکھ کر کاٹ دیتی تھی اس شخص کی بھی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ وہ اتنی ظالم مخلوق ہو چکی تھی۔ میرے دادا نے کہا، یعنی جو حامد کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، تم مجھے اپنے گھر بتا دو اور اپنی دادی کو دکھا دو۔ انہوں نے دادی کو دیکھا جا کر، انہوں نے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ایسی عورتیں جو کہ کالے جادو کے سر پہ ڈائنیں بنتی ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے ریڈ کلر کے کچھ نشانات ہوتے ہیں، ان کا چہرہ اتنا پرکشش ہو جاتا ہے کہ جو کوئی ان کو دیکھتا ہے، چاہے وہ بدصورت بھی ہوں، تو لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں بار بار، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ بہت زیادہ نیگیٹو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور اس کا پھر ایسا ایک احاطہ، ایک ایسا اورا بن جاتا ہے جس سے نیگیٹو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو کر اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کام کرواتے ہیں، غلط کام کرواتے ہیں، ٹھیک کام نہیں کرواتے۔ تو اس لڑکی کا کہنا تھا جیسے میں آپ کے پاس آئی ہوں تو میری دادی کو بالکل اس چیز کے متعلق پتہ لگ گیا ہوگا، یقیناً وہ آپ کے اوپر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دیتی، اس لیے کہ شاید میں ان کے بیٹے کی بیٹی ہوں، اس کی یہ وجہ ہے۔ اسی طرح ہوا، اور اب جو دادی تھی انہوں نے میرے ابو کے اوپر بھی حملہ کیا۔ وہ جو ڈائن تھی، میرے ابو کہیں کام جا رہے تھے اور راستے میں نہر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ان کے سامنے نہر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے رہی ہے۔ میرے ابو نے جیسے ہی اس ماجرے کو دیکھا تو وہ تو سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے، وہ تو ایک عورت کی جان بچانے پر تھے۔ تو جیسے ہی وہ اس عورت کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو نہر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ نہر تو بالکل شانت ہے، خاموش ہے، اگر کوئی گرا ہو ایک سیکنڈ میں تو وہ ہاتھ پاؤں تو مارتا ہے۔ تو میرے دادا ابو نے پھر بھی میرے ابو نے پھر بھی نہر میں چھلانگ لگا دی،
انہوں نے جیسے ہی نہر میں چھلانگ لگائی، انہوں نے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا، اور اتنے میں کوئی نہیں ملا۔ اور جب وہ نہر سے باہر نکلنے لگے اور جس پل سے انہوں نے کھڑے ہو کر دیکھا تھا کہ ادھر ایک بوڑھی عورت چھلانگ لگا رہی ہے، اب وہیں پر وہ بوڑھی عورت کھڑی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھے مارنے کے لیے آئے تھے، پہلے ہی میں نے تمہیں بے وقوف بنا دیا، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوشش کرو کہ مجھ سے بچ جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، اور جان لینا مجھے بہت پسند ہے، میں جتنے لوگوں کی جان لوں گی میرے اندر اتنی ہی طاقت آئے گی اور میں اتنا عرصہ زندہ رہوں گی۔ میرے ابو نے اس بات کو مذاق سمجھا اور اس چڑیل کا مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں ہی میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے کیونکہ تب وہ ایجڈ بھی بہت ہو چکے تھے اور شیطانی شکتیاں بہت زیادہ طاقت بھی رکھتی ہیں بنسبت دوسری چیزوں سے۔ ان کی ایسے شیطانی چیزیں بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں، ان کو کچھ مشکل نہیں لگتا کسی کی جان لینا، اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں وہ پھر بھی شیطان انسان کا بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کچھ نہ ہو اور ان کی جان نہ جائے۔ اس طرح اس نے ان کی جان لے لی اور اس کے بعد میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے ابو کے پاس جو موکلات تھے وہ سب کے سب آزاد کر دیے گئے کیونکہ ہم ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جو میرے ابو تھے انہوں نے پھر اس کام کو چھوڑنا کیا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی کام میں۔ اس مخلوق نے ان کی گردن توڑ دی تھی، وہ اتنی سخت مخلوق تھی۔ وہ رات کو 7-8 دن لگاتار وہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ جب ان کا اس چڑیل ڈائن سے، جو دادی تھی جادوگرنی ڈائن سے مقابلہ ہوا تو تقریباً اس کے بعد وہ 7 دن اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ہم لوگ جا کر دروازہ نوک کرتے تھے، انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ اگر میں دروازہ نہ کھولوں تو کسی کو اجازت نہیں ہے میرا دروازے کو توڑنے کے اور نہ ہی میرے گھر کی چھت کو پھلانگنے کے۔ تو جب 10 دن گزر گئے تو پھر ہم لوگ اب بالکل بے صبرے ہو چکے تھے اور اب ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے ابو ٹھیک تو ہیں، شاید وہ اندر کوئی عمل کر رہے ہوں جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہے، کیونکہ ایسا بہت دفعہ ہو چکا تھا۔ خیر ہم لوگوں نے پھر جب دروازہ توڑا اور ہم لوگ اندر گئے تو ابو کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، اور قریب کچھ ایسی نشانیاں تھیں جس سے یہ واضح ہو چکا تھا کہ اس ڈائن نے میرے ابو کو مار دیا۔ دیکھیں اب اس لڑکی کا تو کچھ نہیں گیا جو حساب کروانے آئی تھی، عمل کروانے آئی تھی، اس میں ہمارا ہی نقصان ہوا، میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم نے ان کو کھو دیا۔ تو اس طرح کے بہت سے کام ہوتے ہیں، کبھی بھی عامل مت بنے، عامل بننا ایک بہت مشکل کام ہے، اور لوگوں کے لیے دعا کر دیں، ان کے مسئلوں میں بالکل انٹرفیرنس نہ کریں، ان کے جادو مت کاٹیں، پتہ نہیں کیسے کیسے اثرات ہوتے ہیں، کس قسم کے جادو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر لوگ حسد میں آ کر کرواتے ہیں۔ تو اپنی خوشیاں، اپنی ان چیزوں کو بچائیں لوگوں کی نظر سے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عامل ہی بننا ہے، آپ اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ عامل بننا کوئی بہادری نہیں ہے، اور میری نظر میں تو کسی کو بھی عامل نہیں بننا چاہیے۔ جو آپ کسی کے جادو کاٹتے ہیں، جو بھی رکاوٹ ان کی ختم کرتے ہیں، وہ ساری رکاوٹیں آپ کے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو انسان ویسی مصیبت کا شکار ہو اور پھر الٹا دوسروں کی بھی مصیبت سر پہ لے، میری خیال سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ حامد کی کہانی تھی، جو کہ آج بھی لاہور گول باغ کے قریب رہتے ہیں، جو کہ ایک کینٹ ایریا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ ایک کینٹ ایریا کے ساتھ ہے، اور ادھر اب تو بہت کچھ بن چکا ہے، وہاں پر میرج ہال بھی بن چکے ہیں اس باغ کے اندر، وہاں پر ہوٹل بھی بن چکا ہے۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ باغ بہت اسیب زدہ بھی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسیب زدہ نہیں ہے۔ تو اس باغ سے ریلیٹڈ بھی میرے پاس بہت سی کہانیاں ہیں جو کہ مجھے میرے ابو سنایا کرتے تھے۔ تقریباً 1 سے 2 ایسی مخلوقات تھی جو کہ میرے ابو نے اس گول باغ سے اپنے قید میں کیے، اور پھر اس کے بعد ان کی نصیحت تھی کہ جب ان کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ ایک بوتل میں بند تھے، ایک شیشے کی کانچ کی بوتل میں بند تھے، تو ان کو ادھر ہی جا کر چھوڑ دینا، یہ کسی کو نقصان نہیں دیں گے۔ جب ہم ان کو ادھر چھوڑنے کے لیے گئے، میں گواہ ہوں اپنے بھائی کے ساتھ، تو وہ چیز ادھر ہمیں نظر بھی آئی، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے قد کی بونی مخلوق تھی، جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک شعلے نما چیز تھی جو کہ ایسے ٹریول کرتی ہوئی درخت کے اوپر جا کر غائب ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اور گول باغ کے قریب ہی ہم لوگوں کی رہائش ہے، اور بہت سے عملیات میرے ابو نے گول باغ کے اندر بھی بیٹھ کر ساری رات کی ہے۔ یہ انگریزوں کے دور کا ہے گول باغ، اور تب سے میرے ابو یہ کام کر رہے ہیں، اور اس گول باغ کے اندر بھی بہت سے موکلات اور اسیب ہیں جن کی کہانیاں انشاءاللہ میں کبھی آپ کو ضرور سناؤں گا۔ تو یہ کہانی تھی حامد کی، بہت شکریہ حامد اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟
اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھا کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔